أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم تمام احباب محبت زور اور شوق کے ساتھ رضی پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں آج مختصر وقت میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا جو مجھے شرف حاصل ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں خدا تو یہی چاہتا ہے کہ نپاکی کو پلیتی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے حضرات محترم خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کا باپا جان سید الانبیاء ہے تمام انبیاء کا سردار ہے کون فاطمہ؟ جس کا شوہر سید الاولیاء ہے تمام اولیاء کا سردار ہے کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کا لخت جگر سید الشہداء کربلا کے شہیدوں کا سردار ہے کون فاطمہ؟ جو خود سید النساء ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے کون فاطمہ؟ جس کی تصویر مصطفیٰ کون فاطمہ؟ جس کی تاثیر مصطفیٰ آج مختصر وقت میں تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا آپ کا نام فاطمہ ہے فاطمہ بنا ہے ختم سے معنی ہے دور ہونا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور آپ کی اولاد کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے اسی لیے آپ کا نام فاطمہ ہے بطول لقب ہے بطول معنی کٹ جانا مرتبہ ہو جانا چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی لہذا بطول لقب ہوا زہرا کلی آپ جنت کی کلی تھی آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوگا کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا میرے دوستوں خاتون جنت کی ناراضگی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اما جان نے فرمایا فاطمہ۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے؟ تو اما جان نے فرمایا مولد زوجہا، ان کے شوہر علی۔ میرے دوستو یہ حضرت عائشہ کی باتوں ہوئی ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب میں تھی، پھر میرے بعد میرے والد ابو بکر۔ آپ کے علم میں جو حق تھا وہ صاف صاف بیان کر دیا۔ اور اگر یہی سوال تمہیں جنت سے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو اما فاطمہ فرماتی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ، پھر ان کے والد ابو بکر۔ میرے دوستو ان کے دل بالکل صاف تھے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان پاک ہستیوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت اما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے پاس موجود تھی، اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی تو آپ کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے بالکل مختلف نہ تھی۔ تو جب حضور نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے میری بچی۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضور نے سیدہ فاطمہ کے کان میں سرگوشی کی تو سیدہ فاطمہ بہت سخت روئی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا رنج ملاحظہ فرمایا تو حضور نے دوبارہ سرگوشی کی تو سیدہ ہنس پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اما جان فرماتی ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا سرگوشی کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرگوشی کی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، جب حضور کا وصال ہوا تو اما جان فرماتی ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میں تمہاری ماں ہوں اور تم میری بیٹی ہو، ماں کا بیٹی پر حق ہوتا ہے، اور اس حق کا واسطہ لے کر کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ کیا سرگوشی کی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ بولی کہ جب پہلی مرتبہ حضور نے سرگوشی کی تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام ہر سال ایک بار قرآن مجید پیش کرتے تھے، اور اس سال 2 بار پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے تو میں رونے لگ گئی۔ تو جب حضور نے میری گھبراہٹ دیکھی تو مجھ سے دوبارہ سرگوشی کی اور کہا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں میں سردار ہو؟ سیدہ فرماتی ہے کہ میں ہنس پڑی۔ میرے دوستو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کا علم تھا۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے وہ حقیقت میں خود ہی کچھ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے باجرہ مکرال تقول تعالی، اے حبیب ہم نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سب کچھ جانتے ہیں۔
ایک جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو بہت سارا مال غنیمت آیا، ختم نہیں چلتا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ گھر کا سارا کام خود کرتی ہے، آٹا خود پیستی، روٹیاں خود پکاتی، حضور ایک روٹی عطا کر دیجیے تاکہ وہ گھر کا کام کر دیا کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری بچی، میں تجھے لونڈی سے اچھی چیز نہ دوں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ لونڈی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ جواب دے کر ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو درس دیا ہے کہ مسلمان بیٹی وہ ہے جو گھر کا کام خود کرے، اولاد کی پرورش خود کرے، اور اگر کہیں فرصت مل جائے تو بازار کی زینت نہ بنے بلکہ گھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ میرے دوستوں، دوسرا اشارہ یہ تھا کہ ان بچوں کی پرورش کے لیے لونڈی کی ضرورت نہیں ہے، حسنین کی پرورش کے لیے لونڈی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فاطمہ کی ضرورت ہے۔ اور میرے دوستوں، سیدہ فاطمہ نے بھی اس شان سے بچوں کی پرورش کی کہ آٹا گوندتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، روٹیاں پکاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، حسنین کو سلاتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ میرے دوستوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ چکی چلایا کرتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، جب آپ چکی چلایا کرتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، پھر جب موہی آٹا شہزادوں نے کھایا نا تو پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھا، سر نیزے کی نوک پر تھا تو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میرے دوستوں، آخری بات کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور لونڈیاں آپ کی شیان شان نہیں ہے بلکہ آپ کے گھر کا جو کام تھا وہ بوڑھے کیا کرتی تھی بلکہ فرشتے کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، موسم بہت گرم تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ فاطمہ کے گھر جاؤ، کوئی کام وغیرہ ہو تو کر دینا۔ حضرت ام ایمن آئی، دوپہر کا وقت تھا، دروازے پر دستک دی پر دروازہ نہ کھلا، دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا سیدہ فاطمہ آرام کر رہی اور سو رہی ہے، اور جو چکی ہے وہ خود بخود چل رہی ہے، دانے ڈل رہے ہیں، چکی چل رہی ہے، آٹا پس رہا ہے پر چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا، اور جو حسنین کا جھولا ہے وہ بھی خود بخود ہل رہا ہے۔ میرے دوستوں، نہ چکی چلانے والا نظر آ رہا ہے نہ جھولا چلانے والا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ام ایمن یہ سارا منظر دیکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور یہ ساری باتیں آ کر بتائیں تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ کی بندی ہے، عبادت گزار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی کے دن ہے، میری بیٹی پر اللہ تعالیٰ نے نیند غالب کر لی تاکہ وہ دور قریب آرام کر لے، اور جو اس کے گھر کا کام تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ فرمایا ہے ام ایمن جو چکی تمہیں چلتی ہوئی دیکھی تھی نا وہ فرشتہ چلا رہا تھا، اور جو حسنین کا جملہ تھا وہ بھی فرشتہ چلا رہا تھا۔ سبحان اللہ، جو میں نے بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔